صلاة اتصالي بربي إلهي، لقياه أنس والسجود له ارتقاء، يحب سجودي ويغسل ذنبي وتحفني فيها ملائكة السماء. صلاة اتصالي مليك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الحق سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم سب پہ خالق و مالک ہے، اور اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، بلکہ اللہ مالک الملک نے پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی نے سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ یہی دعوت تھی کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کو نہ کہیں بھول جانا۔ نماز عبادات میں سے ایک بہت بڑی عبادت ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا 10۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پہ سرزنش بھی کر سکتے ہیں۔ نماز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاةٌ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست ہوگا۔ فَإِن فَسُدَتْ فَسُدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ۔ اور اگر نماز درست نہ ہوئی اس کے سارے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے: ان اہم امورکم عندی الصلاة فمن حفظها وحافظ علیہا فقد حفظ دینہ۔ سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا کام ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پہ مداومت اور مواظبت کی، اس نے نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے اپنے پورے دین کی حفاظت کر لی۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ أَضِيَعُ۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے بقیہ کسی کام کو بھی اچھا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات نکلوائی: ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز صحابہ کرام کو پڑھ کے دکھائی اور سکھائی، اور فرمایا: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ تو نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان کی کیفیت ان کی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟
عربی زبان میں خشوع خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی کا اظہار کرنا اور فروتنی کرنا۔ جدار خاشع ایسی دیوار کو کہتے ہیں جو گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اپنی حیثیت کو مار دے، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے گرا دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اذا خشع فی صلاتہ ای اقبل بقلبہ علی ذلک، کسی شخص نے اگر نماز میں خشوع اختیار کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ قلبی طور پہ وہ اپنے اس عبادت کی طرف متوجہ ہے اور تمام کی تمام توجہ کو مرکوز کر رہا ہے، تو اس عبادت کی طرف کر رہا ہے۔ خشعت اس کا معنی سکنت وخضعت واطمأنت، انسان سکون میں آ گیا، انسان کے اندر خشوع آ گیا، خضوع آ گیا اور اطمینان آ گیا۔ اس لیے یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ خضوع دل کی عاجزی کو کہتے ہیں اور خشوع ہاتھ پاؤں اور انسانی جوارح کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے اندر اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کہا لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی اس خشوع کے آثار نظر آتے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الخشوع الا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يعرف من على يمينه وشماله۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو دائیں بائیں التفات نہ کرے۔ خشوع یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر کھڑا ہو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہ ہو کہ میرے دائیں طرف کون کھڑا ہے اور میری بائیں طرف کون کھڑا ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے خشوع یہ ہے قیام القلب بین یدی اللہ، انسان جسم کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور پیدا کر لے۔ تذلل القلوب لعلام الغیوب، دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا، جو غیب کی خبروں کو بھی جاننے والی ہستی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور خشوع کے 4 معنی۔ سب سے پہلا معنی خشوع کا مطلب ہے الذلہ، الذل، پست ہونا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خشوع کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور لفظ خشوع مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلا معنی پستی اختیار کرنا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ قیامت کے دن ہر آواز اللہ رب العزت کے سامنے پست ہو جائے۔ خشوع کا دوسرا معنی سکون الجوارح، انسانی جسم کے اندر سکون پیدا ہو جائے، اطمینان پیدا ہو جائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جو نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، ان کے جسموں کو سکون میسر آتا ہے، ان کے جسموں میں اطمینان آ جاتا ہے، وہ بے چینی کا شکار نہیں ہوتے۔ خشوع کا تیسرا معنی خوف، انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، مومنوں کی زندگی ایسے ہی اور انبیاء بھی کیسی زندگی گزارتے تھے، راغباً و رہبا، خوف اور امید۔
دونوں کے درمیان مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے، اور امید کے پہلو کو وہ غالب رکھتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دلوں میں خوف تھا تو اللہ کا خوف تھا۔ خشوع کا چوتھا معنی الیبس والجمود، انسان اپنے جسم کے اعضاء میں سکون بھی پیدا کرے، خوف بھی پیدا کرے، اور اپنے دل کو اللہ کے سامنے گرا دے، اور اس طرح جامد ہو جائے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہے۔ جیسا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے وَكَأَنَّهُ عُودٌ، تو ایسے محسوس ہوتا جیسے لکڑی کھڑی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ خشوع اختیار کرنے والی ہے، یعنی جامد ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کی نعمت سے نوازے اور ہماری عبادتوں کو خوبصورت بنائے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بیان کر رہے تھے قرآن مجید کے اندر لفظ خشوع کے مختلف معانی بیان کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کی تعریف کی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع یہ احسان کے معنی میں ہے، اور احسان کا مطلب ہے تحسین الظاہر والباطن، انسان اپنے ظاہر کو بھی خوبصورت بنائے اور باطن کو بھی خوبصورت بنائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جبریل امین علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اس کو جواب یہ دیا تھا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو احسان کا معنی یہ سمجھایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم عبادت ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کرو، ایسی خوبصورت عبادت کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہیں میسر نہیں آتی تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے احسان اور خشوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله من حيث المراقبة وحسن الطاعة، یہ احسان کا درجہ یہ تو ایمان کا لب ہے، یہی تو ایمان کا کمال ہے، یہی تو ایمان کی روح ہے، کہ اس کیفیت میں جب انسان چلا جاتا ہے پھر اس کو اللہ کی مراقبت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر صحیح اطاعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور حکمی اس لیے کہتے ہیں وَثَالِثُ مَرْتَبَةِ الْإِحْسَانِ وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَانِ وَهِيَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ، دین کے تین مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، وَالثَّالِثُ مَرْتَبَةِ الْإِحْسَانِ، اور تیسرا مرتبہ دین کا احسان کا ہے، وَتِلْكَ أَعْلَاهَا لَدَى الرَّحْمَانِ، اور یہ مرتبہ سب سے خوبصورت ہے اللہ کے نزدیک، وَهِيَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فِي الْعِرْفَانِ، جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، راسخ ہو جائے، تو یہ کیفیت انسان کو میسر آتی ہے حتی یکون الغیب کالعیان، یہاں تک کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ یقین بن جاتا ہے، یہ تصور بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے ہیں۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من الناس الخشوع، لوگوں میں سب سے پہلے جو چیز ختم ہو جائے گی وہ خشوع ختم ہوگا۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع،
حتى لا ترى فيها خاشعا. اس امت میں سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ خشوع ہوگا، یہاں تک کہ تمہیں کوئی خشوع اختیار کرنے والا نظر ہی نہیں آئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت یہ ہوگی ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ایک شخص نماز سے فارغ ہوگا، کسی کو نماز کا 10واں حصہ، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، 6واں، 5واں اور 4تھا اور تیسرا، اور کچھ لوگوں کو آدھی نماز کا ثواب ملے گا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من الناس الامانہ، سب سے پہلے امانت لوگوں سے اٹھا لی جائے گی. وآخر ما يبقى من دینہم الصلاة، نماز ایک بچ جائے گی ان کے اندر. ورب مصل لا خلاق له عند اللہ، کتنے ہی ایسے نماز پڑھنے والے ہوں گے قیامت کے دن انہیں اس نماز کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. فإن صلحت صلح له، نماز اگر درست ہوگی تو اس کے بقیہ اعمال بھی درست ہوں گے. فإن فسدت فسد له سائر عملی، اور اگر نماز فاسد ہوئی، نماز درست نہ ہوئی تو بقیہ اعمال کیسے درست ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی. کان ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ اذا قام فی الصلاة كأنه عود، عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یوں محسوس ہوتا جیسے لکڑی کھڑی ہے. آج ایک مسلمان کی نماز کیسے ہے؟ نماز میں کھڑا بھی ہو تو بے چین، رکوع میں ہو تو بے چین، سجدے میں ہو تو بے چین. بلکہ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا بلال ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہیے کچھ سکون مل جائے. آج اگر صبح کی نماز میں کوئی امام محترم لمبی قرات کر دے تو زبان سے تو کوئی نہیں بولتا، لیکن کتنے مچل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں زبان حال سے انقذنا یا امام، اے امام آج ہماری جان چھوڑ دو، کل اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ تم لمبی نماز پڑھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کے سکھائی. آج ایک شخص رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور زمین پہ گر جاتا ہے. رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے كنا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فلما رفع رأسه من الركعة، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا، قال سمع اللہ لمن حمده، اور یہ کلمات کہے سمع اللہ لمن حمده. قال رجل من ورائه، ایک آدمی نے یہ کلمات بولے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. فلما انصرف، جب آپ نے سلام پھیرا تو سوال کیا من المتکلم، یہ بولنے والا کون تھا؟ قال انا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، میرے صحابی میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو آسمان سے نازل ہوئے، جو اس بات میں جلدی کر رہے تھے. ایک کہتا تھا یہ مبارک کلمات میں لکھ کے اللہ کے پاس پہلے لے جاتا ہوں، دوسرا کہتا تھا میں لکھتا ہوں. 30 سے زائد فرشتے جن کلمات کو لکھنے کے لیے آسمان سے اترے، آج مسلمان ان کلمات کی پرواہ نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، آپ جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے یا تیسری کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تو آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر
آپ سیدھا کھڑے نہیں ہوتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے۔ آج ایک شخص ایک سجدہ کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ اپنے سر کو زمین پہ دے مارتا ہے۔ یہ نماز میں کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے جو نماز ہوتی ہے وہ تو سکون سے ہوتی ہے۔ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ بس دنیا والے دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب نماز پڑھتے رکوع سے کھڑے ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمیں محسوس ہوتا انہ قد نسی کہ آپ بھول گئے ہیں۔ ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھ جاتے حتی یرجع کل فقار الی مکانی، ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جاتا، ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع، میرے صحابی جب تم نماز پڑھو تو ایسے نماز پڑھو جیسے تم الوداعی نماز پڑھ رہے ہو۔ ولا تتکلم بکلام تعتذر منه، اور ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو کہ جس کے بعد تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے۔ واجمع الایاس مما فی ایدی الناس، اپنی تمام تر پکاروں کا مرکز اپنے رب کو بنائیے، لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائیے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کا یقین کر لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو خوبصورت بنائے اور ہمیں خشوع کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور سب سے بڑے خاشع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔